السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہم نے پچھلے درس میں کی تھی۔ جس نے مشق کی ہوگی اور صحیح پڑھنے والا ایک طالب علم جو تلاوت کرے گا سورۃ الفاتحہ کی، کون پڑھے گا؟ شاباش۔ آج وہ پہلی صف نہیں آئی ہے۔ اچھا، آپ پڑھیں۔ شاباش۔ یہ جو تجوید کا سبجیکٹ ہے نا، اس میں آپ کو شرمانا نہیں ہے، کیونکہ اس سبجیکٹ میں آپ کو بھی پڑھنا ہے اور مجھے بھی پڑھانا ہے، لہذا آپ تیاری کر کے آیا کریں کہ ہمیں پڑھنا ہے، سنانا ہے۔ جب تک نہ آپ سنائیں گے تو تب تک نہیں پتہ چلے گا کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ شروع کریں۔ یہ آپ نے پرانے طرز اور انداز میں پڑھا، اس میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے درس میں جو ہے وہ چیزیں ہم پڑھیں گے جن چیزوں کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ میں نے یہ حرف صحیح ادا کیا ہے، اب مجھے اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر آگے کیا ہو جاتا ہے کہ اس حرف کے ادا کرنے میں آپ سستی کرتے ہیں، پھر پرانی یادیں واپس آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ پہلے پڑھتے تھے وہ حرف ویسے ہی آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آج سب سے پہلے پڑھیں گے علم تجوید۔ علم تجوید، تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی آپ سمجھتے ہیں نا، جو آپ ڈکشنری میں پائیں گے اس کی میننگ کیا ہے؟ تو وہ ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی ہم تجوید کا موضوع ہے، تجوید موضوع ہے، تو تجوید میں جو حروف ہے ان کو عمدہ بنانا، پڑھنے میں عمدہ پڑھنا اور اچھا پڑھنا، صحیح پڑھنا۔ یہ جو عمدہ پڑھنا، صحیح پڑھنا، عمدہ بنانا، اچھا بنانا، خوبصورت آواز میں پڑھنا، اس کو ہم لغوی طور سے نام دیتے ہیں تجوید۔ کیا؟ تجوید۔ اب اصطلاحی تعریف آپ دیکھ لیجئے بک پہ، ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ
و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اس میں دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، مخرج کے ساتھ، جو حرف کا مخرج ہے وہی سے حرف کو ادا کیا جائے گا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ حرف کا مخرج ایک جگہ ہے، اگر آپ اس حرف کو دوسری جگہ سے نکال رہے ہیں تب نقصان ہے، تب آپ حرف کو تبدیل کر سکتے ہیں یا اس کی حق ادائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صفات ہے، صفات کے اعتبار سے بھی حرف کو صحیح پڑھنا ہے۔ اگر صفات حرف کی صفت یہ ہے کہ حرف کو باریک پڑھا جائے گا تو باریک ہی پڑھنا ہے، حرف کو پر پڑھا جائے گا، حرف کو پر پڑھنا ہے تو پر ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح کسی حرف پر آواز کو کھینچنا ہے تو وہاں پر آواز کھینچنی ہے۔ یہ صفات ہے۔ تو المہم کہ اصطلاحی تعریف جب ہم پڑھیں گے تجوید کے بارے میں تو دو چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو حرف کو اپنے مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور دوسرا صفات کے ساتھ۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی اور قرآنی کلمات ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے حروف تہجی۔ کوئی بتا سکتا ہے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 حروف ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 29 حروف آپ مخرج کے اعتبار سے صحیح پڑھیں، صفات کے اعتبار سے صحیح پڑھیں تو انشاءاللہ المستعان آپ قرآن درست پڑھیں گے۔ اسی طرح کلمات جو ہے قرآن مجید میں ایک ایک کلمہ بہت مرتبہ آتا ہے، تو اگر آپ نے ایک جگہ کوئی کلمہ صحیح پڑھا تو آپ ہر جگہ اس کو انشاءاللہ صحیح پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پہلی جگہ ہی اس کلمے کو غلط پڑھا یا کمزور پڑھا تو آپ ہر جگہ کمزور ہی دکھیں گے۔ جیسے ذالک ہے، کیا ہے؟ ذالک، یہ آپ عربی لینگویج جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ ذالک پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ ذالک جو ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی اس کو درست پڑھا، صحیح پڑھا، تو آپ انشاءاللہ ہر جگہ درست پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے۔ ذالک، کیا پڑھنا ہے؟ ذالک۔ اسی طرح جتنے بھی کلمات ہیں تو ان کو درست پڑھنا ہے، اور جب آپ محنت اچھی طرح کریں گے انشاءاللہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ پر آپ جو ہے صحیح محنت کریں گے، پھر دیکھو آپ کو کتنا مزہ آئے گا، کتنا آپ کو سکون آئے گا پڑھنے میں۔ آپ اپنی جگہ ایک طریقہ بنائیں کہ میں آج سے قرآن مجید پڑھوں گا، انشاءاللہ درست پڑھوں گا، صحیح پڑھوں گا، چاہے آپ کو 2 دن 4 دن کیوں نہ تعوذ ہی پڑھنا پڑے گا۔ تعوذ پر محنت کریں، تسمیہ پر محنت کریں، اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پر آ جائیں۔ جب آپ کو اچھی طرح پریکٹس ہو جائے، اچھی طرح اس پر پورا کنٹرول ہو جائے کہ حرف کو کیسے پڑھنا ہے، کہاں پر آواز کو بڑھانا ہے، کہاں آواز کو موٹا کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایک آیت میں حاصل کر رہے ہیں تب آپ دوسری آیت کی اور بڑھیں۔ اگر آپ اس طرح محنت کریں گے تو انشاءاللہ کچھ آیات پڑھنے کے بعد ہی آپ کے اندر ایک سلیقہ، ایک طریقہ آئے گا کہ مجھے آج کے بعد جو ہے قرآن غلط نہیں پڑھنا ہے، مجھے ہمیشہ دیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ میرے اندر یہ کمزوریاں تھی۔ ایک وہ ہوتا ہے جیسے یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے تو بہت آسان ہے تجوید کا سیکھنا، لیکن آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے، ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ ایک تو آپ کو اپنے ذہن سے وہ والا پرانا طریقہ والا وہ ڈیلیٹ کرنا ہے، جیسے آپ پڑھتے تھے وہ لہجہ، تو دوسرا یہ کہ نیا اس میں سافٹ ویئر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ جو ہے آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے بنسبت کہ چھوٹے بچے، انہوں نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں ابھی ہے ہی نہیں کہ ہم
ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں، ان کو پہلے سے ہی جب صحیح تربیت ہو جائے تو فائدہ ہے۔ اسی لیے وہ اساتذہ کرام جو ہے جو تجوید جو قرآن پڑھاتے ہیں، اگر وہ خود کہالت کریں گے پڑھانے میں، خود غفلت برتیں گے پڑھانے میں، تو بچے پر جو ہے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے آئین پڑھنا ہے، طالب علم نے سامنے آئین نہیں پڑھا، اس نے بالکل سست آواز میں پڑھا آئین۔ قاف پڑھنا تھا، اس نے قاف پڑھا، لیکن استاد سامنے ہے، وہ اس کو نہیں ٹوک رہا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھا رہا ہے، تو اس میں بہت بڑی خرابی جو ہے وہ استاد کی طرف سے ہے، اور بہت بڑا نقصان اٹھا رہا ہے طالب علم۔ تو اس لیے مطلب پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو حرف میں نے سیکھ لیا اس پر اب محنت کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ حروف تہجی کی صحیح ادائیگی کی مہارت حاصل کرنا، یہی غرض ہے نا، یہی آپ کا ارادہ ہے، یہی آپ کا مقصد ہے کہ آپ حروف تہجی کو صحیح پڑھیں اور قرآن مجید کی مہارت آپ کو حاصل ہو جائے۔ حکم علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ یہ علم تجوید جو ہے نا، یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ حروف حلقی، اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب آپ نے سیکھ لیا بس۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، ایک بہت بڑا علم ہے علم تجوید، تو وہ سارا سیکھنا جو ہے فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ، لیکن اس کے مطابق تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ جو تجوید کے رولز ہے، اصول ہے، مخارج، صفات کے ساتھ، یہ فرض عین ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا جو ہے تجوید کے ساتھ کیا ہے؟ فرض عین۔ فائدہ رضائے الہی اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا۔ یہ تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف آپ پڑھیں گے، اس میں 10 نیکیاں، 10 اجر ملتے ہیں آپ کو۔ گویا کہ دنیاوی طور سے بھی آپ کو فائدہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے ہی۔ دنیاوی طور سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ ایک تو دنیا کی عزت، دوسرا یہ کہ آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مرتبہ یہ افضل ترین علوم میں سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، جو تمام کتب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے۔ تمام کتابیں، جتنی بھی کتابیں دنیا میں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اب جو اس قرآن مجید کا علم سیکھ رہا ہے، پڑھنے کا علم کہ کیسے قرآن پڑھنا ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل علم سیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس پر محنت ضروری کرنی ہے، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ سبجیکٹ ہے، سب سے افضل سبجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ارکان، یہ جو ارکان یہاں پر لکھے ہیں ان پر آپ زیادہ دھیان رکھیں۔ علم تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ کتنے؟ 4 ارکان ہیں۔ جب آپ علم تجوید سیکھیں گے تو آپ 4 چیزیں زیادہ یاد رکھیں۔ یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، حروف کے مخارج کا جاننا۔ حروف کے مخارج کا، تب تک آپ علم تجوید حاصل نہیں کر سکتے ہیں، یا قرآن مجید آپ درست نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک نہ آپ حروف کا مخارج جانیں۔ تمام حروف کا مخرج جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے
تو وہ عمل ہی نہیں رہ جاتی، اس عمل کے اندر نقص آ جاتا ہے، یعنی وہ کمپلیٹ عمل نہیں ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نماز کے بارے میں دیکھیں گے، کوئی رکن چھوٹ گیا تو رکعت چھوٹ گئی۔ اگر نماز کے اندر کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز کی رکعت ہی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک رکعت میں ایک رکن چھوٹ گیا تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہاں پر اگر مخرج ہی نہیں جانتا ہے کوئی انسان، آواز بہت اچھی ہے لیکن مخرج نہیں ہے، مخرج معلوم ہی نہیں ہے، اس کو عین کا مخرج نہیں ہے، حا کا مخرج نہیں ہے، ذال کا مخرج پتہ نہیں ہے، لیکن آواز بہت خوبصورت ہے، تو کیا چلے گا؟ وہ نہیں چلے گا۔ اس لیے پہلا رکن یاد رکھنا ہے کہ مخارج کا جاننا، مخارج کا جاننا۔ دوسرا رکن ہے حروف کی صفات کو پہچاننا۔ حروف کی صفات کو، آپ حرف پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے صفات نہیں پڑھے۔ جب ہم صفات پڑھیں گے اس کے بعد، یا جب ہم مخارج پڑھیں گے اس کے بعد، آپ کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے کہ ہاں یہاں پر یہ حرف ہے، اس کا یہ مخرج ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس صفت کے علاوہ کوئی دوسری صفت میں اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے ہم۔ اگر اس کو موٹا پڑھنا ہے تو موٹی آواز میں ہی پڑھنا ہے، اگر پتلی آواز میں پڑھنا ہے، یہ اس کا مخرج جو ہے، یہ صفت جو ہے باریک ہے، تو ترقیق باریک میں ہی پڑھنا ہے، اس کو ہم کبھی پر نہیں بنا سکتے۔ اس لیے یہ ارکان جو ہے، دوسرا رکن ہے حروف کی صفات کو پہچاننا، یہ یاد رکھنا ہے۔ نمبر 3، حروف کے تمام احکامات کو جاننا۔ حروف کے تمام احکامات کو جاننا، جیسے ایک حرف ہے، اس پر آپ کتنا علم رکھتے ہیں؟ جیسے ہم الف پڑھیں گے یا با پڑھیں گے، اس با کے بارے میں جتنا آپ پڑھیں گے وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ با، اس کا مخرج یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے، اس با کو کیا کہتے ہیں، یہ کن حروف میں سے ہے، تو یہ ساری چیزیں، اس کے احکامات آپ کو پورے طریقے سے یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 4، زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ اپنی زبان پر کوئی حرف لا رہے ہیں، کسی حرف کی مشق کر رہے ہیں، ابھی آپ اس حرف کے ادا کرنے میں کمزور ہے، لیکن آپ یہ نہ جانیں کہ میں نے 1 بار 2 بار 5 بار پڑھ لیا، اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، نہیں۔ آپ کو دوسرے دن یا دوسرے ٹائم یاد دلانا ہے، مشق واپس کرنی ہے کہ میں نے آج با کے بارے میں ایسے پڑھا تھا کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ذرا میں دیکھتا ہوں، مجھے ابھی اس وقت آ رہا ہے۔ پوری طرح سے مشق کرنی ہے۔ جب آپ مشق کریں گے دوبارہ، تیسری بار، چوتھی بار، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، تو جب تک نہ زبان اس حرف کے پڑھنے کی عادی ہو جائے، صحیح پڑھنے کی عادی ہو جائے، تب تک آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، تب تک آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ اب دوسرے پیج پر جو ہے سوالات، ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ بکس آپ بند رکھیں، ابھی تین منٹ میں ہم کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ۔ آپ بکس بند رکھیں، دیکھتے ہیں آپ کو جو پچھلا سبق ہے وہ آپ نے کتنا یاد رکھا ہے۔ فتحہ، ضمہ اور کسرہ کی تعریف بیان کریں۔ شاباش، جلدی جلدی۔ فتحہ کس کو کہتے ہیں؟ ضمہ زبر زیر پیش کو فتحہ کہتے ہیں؟ نہیں، فتحہ زبر کو، ضمہ پیش کو، کسرہ زیر کو۔ حروف تہجی کا مطلب کیا ہے؟ الف سے یا تک۔ نیز اردو و عربی میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اردو میں 37 ہے اور عربک میں، شاباش۔ قصر، توسط اور طول کی تعریفات اپنی کاپی پر لکھیں۔ یہ آپ کو لکھنا ہے، اگلے سنڈے انشاءاللہ آپ دکھائیں گے۔
تجوید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اپنے الفاظ میں بیان کریں. کوئی ایک بتائے. شاباش. تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ عمدہ بنانا، اچھا بنانا. اور اصطلاحی تعریف؟ ہر حرف کو اپنے مخرج کے ساتھ اور صفت کے ساتھ ادا کرنا. علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ نہیں، تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی یا قرآنی کلمات. اور غرض و غایت کیا ہے؟ صحیح طریقے سے علم تجوید کا سیکھنا یا حروف تہجی کی ادائیگی کرنا، مہارت حاصل کرنا علم تجوید کا. اچھا، علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ. فائدہ کیا ہے اس کا؟ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا. نقطے والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل یا معجم. جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. جس حرف کو باریک پڑھا جائے اسے مشدد یا مرقق کہتے ہیں. جس حرف کو باریک پڑھا جائے اسے مرقق کہتے ہیں. عربی میں ان تینوں کو ڈیش کہتے ہیں، حروف تہجی یا حرکات ثلاثہ. حرکات ثلاثہ. عربی میں ان تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. کن کو؟ زبر، زیر اور پیش کو. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن اور مجزوم کہتے ہیں. ہاں یا نہ میں جواب. جس حرف کو موٹا پڑھا جائے اسے مفخم کہتے ہیں. صحیح. ہاں. دو حرکات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو طول کہتے ہیں. شاباش. صحیح. جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں. یہاں لکھا ہے مخفف، تو یہ غلط ہے. جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مجزوم اور مضموم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مکسور اور مجرور. مکسور اور. علم تجوید کے 3 ارکان ہیں. غلط. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی دوسری سورت پڑھی تھی نا، سورۃ الناس آف. ایک تو سورۃ الفاتحہ، دوسری سورۃ الناس. آپ ان 2 سورتوں کو ایک ہفتے پریکٹس کرو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا. پھر جو طالب علم محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا، کیونکہ میرے پڑھانے کا یہی طریقہ ہے کہ میں طالب علم کو کہتا ہوں، اس کے بعد وہ کتنی محنت کرے گا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنا شوق ہے، ذوق ہے، اور وہ کتنا چاہت رکھتا ہے. اس لیے میں سب طالب علموں سے کہتا ہوں کہ آپ صورتیں یاد کریں. اتنا ہی نہیں، یہ کلاس جو ہے نا، ہم اس وقت یہ پڑھ رہے ہیں، بک پڑھ رہے ہیں. اس بک کو پڑھنے کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملنا چاہیے کہ آپ آئے سر ہم نے آج 2 صورتیں یاد کی، 3 صورتیں، کوئی 4 صورتیں میں سنوں گا. کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے نا، مین مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ قرآن یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد یہاں آ کر سنائیں. ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا